ملک ہند میں معاشی و تعلیمی اعتبار سے پسماندگی کو دور کرنے کے سلسلے میں خاص طور پر مسلم کمیونٹی میں ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم کا قیام کیا گیا ہے، الائنس فار اکنامک اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ فار انڈر پریویلیجڈ۔ اس پلیٹ فارم کو جید دانشوران نے فلوٹ کیا ہے۔ دہلی میں اس کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اس تنظیم کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس الائنس تنظیم کے گورننگ کونسل کے رکن ڈاکٹر عبدالسبحان صاحب، یہ کیا تنظیم ہے اور کون کون اس میں شامل ہے اور کیا اغراض و مقاصد ہیں، اس کے کیا ایمس اینڈ آبجیکٹیوز ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہندوستان کے لیے خاص طور پہ کئی ادارے سب کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ادارے آلریڈی ہیں، پھر سے ایک نئے ادارے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس الائنس کی جو خاص خصوصیت ہے، اس کے اندر جس قسم کے لوگوں نے ایک پہل لی ہے، وہ لوگ تعریف کے محتاج نہیں ہیں، وہ اپنے مقصد کے لیے کچھ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ دے آر دا اچیورس ان ریئل سینس۔ جب ہم بات کرتے ہیں ایس وائی قریشی صاحب کی، جو چیف الیکشن کمشنر رہ چکے ہیں ہندوستان کے، پھر نجیب جنگ صاحب، ہی واز دا لیفٹیننٹ گورنر فار دہلی، وائس چانسلر فار جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تھے، آئی اے ایس آفیسر رہے ہیں۔ ہمارے اس الائنس کے فاؤنڈرز میں لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ، جو خود ایک وائس چانسلر رہ چکے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، اس طریقے سے شاہد صدیقی صاحب، وہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ رہ چکے ہیں۔ ایک خاص گروپ بنا ہے جس کے اندر سلیم شیروانی صاحب ہیں، ہما قریشی میڈم ہیں، کئی لوگ جو اپنے طور پہ، اپنے ذاتی طور پر اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیو کیے ہیں، لیکن آج ان کے ذہنوں میں ایک بہت کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہندوستان کے خاص طور پہ ان طبقات کے لیے جو انڈر پریویلیج طبقات ہیں، ان کی اکنامک اور ایجوکیشنل بیکورڈنیس کو، ان کے انڈر پریویلیج جو سچویشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ تو اس کو لیے ٹھوس قدم اٹھایا گیا ہے، ایک نیشنل سوسائٹی کریٹ کی گئی ہے اور پورے ہندوستان سے اس کا ریپرزنٹیشن لیا گیا ہے۔ جناب کے رحمان خان صاحب، ایکس یونین منسٹر، بھی اس میں گورننگ باڈی میں ممبر شامل ہیں، اور ایک چاک آؤٹ کیا گیا ہے ایک پلان، تاکہ سسٹمیٹک طور پہ پورے نیشنل لیول پہ انسٹیٹیوشنز جو آلریڈی کام کر رہے ہیں، ان انسٹیٹیوشنز کو امپاور کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور دہلی میں ان تمام آل انڈیا جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ہندوستان میں جو بھی انڈر پریویلیج کے لیے کام کر رہی ہیں، ایجوکیشنل اکنامک امپاورمنٹ کے لیے، ان تمام کے لیے ایک الائنس کا ذریعہ بنیں اور ان کے لیے ایک کنفیڈریشن کا کام کریں۔ کئی اغراض و مقاصد ہیں جو اس ضمن میں بنائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی جو حال ہی میں ایک نیشنل کانفرنس ہوا ہے، ایجوکیشنل کانفرنس ہوا ہے دہلی میں، یہ کیا کانفرنس تھا؟ یہ آپ کے اس آرگنائزیشن کے قیام کے بعد یہ پہلا کانفرنس تھا؟ کیا کانفرنس تھا یہ؟ الحمدللہ یہ ایک نیشنل کانفرنس کال کی گئی تھی، اور اس کا ٹاپک دیا گیا تھا ایجوکیشنل کانفرنس فار نیشن بلڈنگ، دا وے فارورڈ۔ اینڈ اتنا بہترین کانفرنس انعقاد کیا گیا جامعہ ہمدرد کے اشتراک کے ساتھ، ان کی مدد کے ساتھ، انہی کے کیمپس میں، ان کے آڈیٹوریم میں اس کو انعقاد کیا گیا۔ ہندوستان کی جانی مانی شخصیات اس میں شامل ہوئیں، اور خاص طور پہ جو ٹاپکس سلیکٹ کی گئے تھے، جیسے پرائمری ایجوکیشن، دا وے فارورڈ، جو نیا جو ٹرینڈ آ رہے ہیں پرائمری ایجوکیشن کے اندر، اس میں بات کرنے کے لیے ماہر تعلیم سارے ہندوستان سے بلائے گئے تھے۔ ہم جب بات کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کی، انٹلیکچوئلز لائک دنیش سنگھ، جو بی یو کے وائس چانسلر رہے ہیں، کئی 3 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر، اور پلائی صاحب جو وائس چانسلر رہ چکے ہیں اگنو کے، نجیب جنگ صاحب بھی تھے اس پینل میں جو خود وائس چانسلر رہ چکے ہیں۔ ایسی شخصیات جنہوں نے اپنے طور پہ اپنے اس فیلڈ میں، اس ٹاپک پہ آلریڈی بڑا کنٹریبیوشن دیا، انہوں نے ایک نیا وے فارورڈ فار دا نیشن کیا ہو سکتا ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ ویمن امپاورمنٹ پہ اس پر کام کیا گیا تھا، مدرسہ ایجوکیشن کے لیے خاص طور پہ واٹ از اے وے فارورڈ، جو مدرسہ ایجوکیشن کی فیوچر کیسی ہونی چاہیے اس ہندوستان میں، اس کے لیے سارے ہندوستان سے ان لوگوں کو بلایا گیا جو آلریڈی گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے مولانا وستانی کو عقل کنواں سے بلایا گیا، جن کے پاس آج 70,000 بچے پڑھتے ہیں ان کے مدرسوں میں۔ کئی
اور جناب ظفر محمود صاحب کو بلایا گیا جو زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے جو پریزیڈنٹ ہے. انہوں نے کافی مفید کارآمد باتیں رکھیں, کئی سجیشنز دیے جس کی وجہ سے اس مدرسہ ایجوکیشن کے لیے ایک بہتر نظام بنایا جا سکتا ہے. اس طریقے سے دوسرے دن کا جو کانسیپٹ تھا پروفیشنل ایجوکیشن میں بہت ہی کارآمد سجیشن سامنے آئی ہیں. پھر خاص طور پہ جو سینرجیز کی جو بات کرتے ہیں, جو خاص مقصد ہے الائنس کا کہ ہم ایک دوسرے کے بیسٹ پریکٹسز کو کیسے سیکھیں, اس کے ٹاپک پہ بہت ہی پازیٹیو ڈسکشنز ہوئے. اور کئی انسٹیٹیوشن جو اپنا جو آلریڈی دے آر ڈوئنگ گڈ, انہوں نے اپنے پازیٹیوز کو اس کانفرنس میں رکھا جس کو دوسرے انسٹیٹیوشنز کو تک پہنچایا جائے گا. یہ شروعات ہے, ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن. ہوپفلی وی ول ڈو مچ بیٹر مچ بگر ان دا ٹائم ٹو کم. اب آنے والے دنوں میں جو ہے ابھی کیا روڈ میپ ہوگا اس کا؟ AWDU جو آرگنائزیشن فلوٹ کیا گیا ہے, نیکسٹ 6 months ڈاؤن دا لائن, 1 year یا 5 years یا 10 years ڈاؤن دا لائن, کیا ایجنڈا طے کیا گیا ہے؟ کیسے اس کو جو اغراض و مقاصد ہیں ان کو کیسے زمینی سطح پر امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ کیا کوئی منصوبہ ہے؟ دیکھیے, یہ بہت کلیئرٹی ہمارے جتنے بھی فاؤنڈرس ہیں, فاؤنڈرس کے ذہنوں میں بہت کلیئر پکچر ہے کہ وہ ایک اور کوئی ایسا ادارہ نہیں چاہتے جو صرف کانفرنس کرے اور پھر بعد میں کوئی ایک ورکشاپ کرے. ایسا کچھ نہیں چاہتے. ان کے پاس یہ مقصد ہے کہ کیسے ہم زمینی سطح پہ چینج کو دیکھیں. اس کے لیے کانفرنسز کرنے کا مقصد نہیں ہے. اب چھوٹے ورکشاپس کیے جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہر اسٹیٹ میں, ہر ریاست میں چیپٹرز بنیں گے. اس ریاست کے چیپٹرز بنیں گے. وہاں کے جتنے لوکل این جی اوز ہیں, جو انسٹیٹیوشنس ہیں, جو ہائر ایجوکیشن دے رہے ہیں, پرائمری ایجوکیشن ہے, ان تمام کو ایک پلیٹ فارم پہ ہر اسٹیٹ میں لایا جائے گا. پھر وہاں پہ اسمال ورکشاپس کیے جائیں گے, وہ بھی ٹاپک بیس ورکشاپس کیے جائیں گے. مدرسہ ایجوکیشن کے اوپر خاص طور پہ اگر ورکشاپ کرنا ہے تو اسی کے ایکسپرٹس کو, اسی میں جو لوگ انوالو ہیں انہی کو بلایا جائے گا. جو ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے اس کو کیا جائے گا. اگر کسی کو ضرورت ہے ٹیچرس کے امپاورمنٹ, ٹیچرس ٹریننگ کی, تو ایک ایسا ماڈل کریٹ کیا جائے گا جہاں پہ سارے انسٹیٹیوشنس کے ٹیچرس ایک جگہ پہ آ کے ٹرین ہو کے جا سکتے ہیں. اس طریقے سے جناب PA انعامدار صاحب نے ایک کانفرنس میں بہت اچھی بات کہی کہ وہ خود ہنڈریڈس آف ٹیچرس کو ٹرین کریں گے جو بھی اس پلیٹ فارم کے تھرو آئیں گے. ایسے کئی انیشیٹیوز, کئی پروپوزلس سامنے آئے تھے. اس کو بہت اچھے سے جو فاؤنڈرس ہیں انہوں نے یہ بات رکھا ہے کہ یہ جسٹ ایک اسٹیپنگ سٹون ہے ایک بڑے چینج کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے ہر ریاست میں EDU الائنس فار اکنامک ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ فار انڈر پریویلیج, اس کے چیپٹرز پورے ہندوستان میں پھیلیں, اس کا جال سارے ہندوستان میں پھیلیں, اور ان تمام آرگنائزیشن کو دہلی سے ایک کنفیڈریشن کے طور پہ سپورٹ کرے الائنس. اور ہو سکتا ہے اس ضمن میں کئی کولیبریشنز, کئی کام سب کو مل کے کرنا ہوگا, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. بہت بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالسبحان جو کہ الائنس فار اکانومک ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ فار انڈر پریویلیجڈ کے گورننگ کونسل کے رکن ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو معاشی و تعلیمی پسماندگی کا شکار ہے, خاص طور پر مسلم کمیونٹی, اس کی ارتقاء کے لیے, اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے ملک کے کریم آف دا سوسائٹی کی جانب سے. وہ یہ امید کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں زمینی سطح پر اس کے اغراض و مقاصد کو نافذ کیا جائے گا. رفیق جبار, ETV بھارت, بنگلور.